مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے علم دین کی ضرورت اور اہمیت پیش کی گئی تھی کہ ہر مسلمان کو دین علم سے آراستہ پیراستہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جب وہ اللہ کے دین کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ وہ دین کو جانے، دین کے احکام کو جانے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور دین جس کو کہا جاتا ہے، یہ شریعت مطہرہ، یہ پوری زندگی کا لائحہ عمل ہے کہ پوری زندگی کس طرح گزاری جائے، اپنے گھر کی زندگی کیسے گزاری جائے، تجارت والی زندگی کیسے گزاری جائے، باہر والی زندگی کیسی گزاری جائے، ہمارے اخلاق اور کردار کی حالت کیا ہو، ہمارے عقائد کیسے ہو، ہم لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو، ہمارے عقائد کس طرح کے ہونے چاہیے اور یہ کہ عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں مل ملا کر دین کہلاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، یا ہے کہ بس کچھ اور جس کے بعد ذرا زیادہ پیسہ ہو وہ بار بار حج کو چلا جائے، وہ نماز چاہے نہیں پڑھے گا لیکن مالداری کی بنیاد پر بار بار حج کرے گا، بار بار حج کرے گا۔ اللہ نے 5 وقت روزانہ ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، 5 وقت نماز پڑھنے کو ضروری اور فرض قرار دیا، لیکن وہ بیچارہ مالدار 5 وقت نماز کو نہیں پڑھتا، البتہ ہر سال حج کرتا ہے۔ ہر سال حج کرنا تو اللہ نے فرض نہیں قرار دیا، ساری زندگی میں ایک بار کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، بادشاہ وقت ہو، ساری دنیا کی دولتیں اس کے قبضے میں ہو، اس کے اوپر بھی اللہ نے ایک ہی دفعہ حج فرض کیا ہے، لیکن نماز پڑھنا تو 5 وقت فرض ہے،
امیر پر بھی، غریب پر بھی، کمانے والے پر بھی، نہ کمانے والے پر بھی، تعلیم یافتہ ہو، ڈگری یافتہ ہو تو اس پر بھی، اگر کوئی ڈگری یافتہ نہیں ہے اور ان پڑھ اور جاہل قسم کا آدمی ہے تو اس پر بھی، تمام لوگوں کے اوپر 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے نا ہر سال حج کر رہے، سمجھ رہے یہی ہمارا دین ہے، بار بار عمروں کو جا رہے ہیں، مہینے میں 2 بار بھی عمرے ہو جاتے ہیں، اور کوئی 2-3 ماہ میں 4 ماہ میں جاتا آتا رہتا ہے، لیکن نماز کا حال اس کا یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا۔ سوال یہ ہے کہ تو اگر اللہ کے لیے حج کو جا رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اسی طرح تیرا عمرہ کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، تو کیا وجہ ہے کہ 5 وقتہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، اللہ نے ہر سال حج نے فرض کیا، کیوں جا رہا ہے؟ بزرگوں نے کہا کہ شیطان نے بڑے سجدے مارے، چھپے چھپے کا سجدہ مارا، دنیا کا کوئی خطہ اور دنیا کا کوئی حصہ نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا، لیکن یہ سجدے اللہ نے فرض نہیں کیے، وہ اپنی مرضی کا سجدہ تھا، اپنی مرضی کے سجدے تو مارتا رہا، دنیا بھر میں مارتا رہا، لیکن اللہ نے جب ایک سجدے کا حکم دیا تو انکار کر دیا۔ جب اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، وہاں پر اڑ گیا کہ میں نہیں کروں گا۔ ہاں اپنی مرضی سے کروڑوں سجدے کر دیا، لیکن اپنی مرضی کے کروڑوں سجدے ناکام ہیں، اور اس سے نجات ملنے والی نہیں ہے، نجات ملتی ہے اللہ کے حکم پر سجدہ۔ اسی طرح جو لوگ حج پر حج جا رہے ہیں، اللہ نے تو فرض نہیں کیا، وہ لوگ اگر واقعی اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو 5 وقتہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بہت سے ایسوں کو بھی دیکھا گیا حج میں جا کر بھی نماز نہیں پڑھتے، بس حج کر لیتے، یہاں سے چلے گئے حاجی صاحب اور الحاج۔ کسی نے اچھا لطیفہ بیان کیا کہ بھائی حاجی میں اور الحاج میں کیا فرق ہے؟ تو کہا حاجی کہتے ہیں اسے جو 1 بار حج کرے، اور الحاج کہتے ہیں اسے جو بہت حج کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل بیکار بات ہے، عربی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ الحاج عربی میں الف لام کا ہے، اگر عربی سے آپ ہٹا کر اردو میں لکھو تو حاجی کہتے ہیں، عربی میں لکھے تو الحاج اس کا معنی حاجی، اردو میں لکھے تو اسے کہتے ہیں حاجی۔ تو عربی میں تو کوئی فرق نہیں، اردو میں بھی کوئی فرق نہیں، یہ من گھڑت جو ہے فرق کسی نے بیان کیا۔ تو بہرحال ایسے الحاج بہت ہیں اب، لیکن یہ الحاج ایسے ہیں جو 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو میں کہہ رہا ہوں بھائیو، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں پورے دین کو لے کر زندگی گزارنا ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں اعمال ہے، اخلاق ہے، تہذیب و شائستگی ہے، اس کے اندر ماں باپ کے حقوق کا بیان ہے، اس کے اندر رشتہ داروں سے سلوک کا بیان ہے، اس کے اندر اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں تعلقات کا بیان ہے، اور عمدہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کا سلسلہ ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مل ملا کر دین اسلام کہلاتی ہے، شریعت اسلام کہلاتی ہے۔ اللہ نے اس کا مطالبہ کیا کہ دین اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ تمہاری تجارت، تمہاری ملازمت، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت، تمہارے اعمال، تمہاری ہر چیز اللہ کے دین کے مطابق ہو جائے، یہ ہے اللہ کا مطالبہ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں نے عرض یہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ دین کا علم جس کو کہا جاتا ہے وہ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کے ان تمام احکامات اور تمام شعبوں کے بارے میں جانکاری پیدا کرتے ہیں، جانکاری اپنے اندر رکھتے ہیں، بہت کسی نے حاصل کر لیا تو بھائی نماز کے فرائض، وضو کے فرائض یا وضو کی سنتیں، نماز کی کچھ سنتیں،
بس یہاں آ کر اس کا پورا علم دین ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے وہ ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم، بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بہت سے ایسے ہیں جن کا کلمہ بھی صحیح طور پر ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کو بھی وہ صحیح طور پر تلفظ نہیں کر سکتے، قرآن کو صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے۔ جب قرآن کو صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے تو نماز کے اندر جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو وہ نماز کا حال کیا ہوگا؟ تو معلوم ہوا ہم میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو دین کا علم بالکل نہیں، جن کو ہے وہ بہت تھوڑا، کچھ نماز کا علم، کچھ اور بات چیزوں کا چھوٹا موٹا علم، وہ بھی سنا سنایا علم، پڑھ کر حاصل نہیں کرتے لوگ۔ بہت سے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جن کو مسئلے مسائل نماز کے بارے میں کچھ معلوم ہوں گے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہوں گے، لیکن اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ مسائل آپ کو کہاں سے معلوم ہوئے، وہ نہیں بتا سکتے کہاں سے معلوم ہوئے، بس سنے سنائے ویسے ہی، کبھی کسی سے سن لیا، کبھی کسی سے سن لیا، کبھی کسی عالم سے سنا تو کبھی کسی جاہل سے سن لیا، اس لیے کبھی اس کے اندر غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ عالم بیان کیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سے جاہل لوگ وہ بھی بیان کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کو سن کر اسے دین کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں اور اسی کو دین سمجھ کر عمل کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بیان کیا ہو یا اس کو خود غلط مسئلہ معلوم۔ تو بتانا یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا جو ہر ایک پر فرض کیا گیا ہے، یہ ان تمام شعبوں کا علم، ہر ایک کے اندر جو ضروری مسائل، ضروری چیزیں، وہ بنیادی باتیں، وہ چاہے عقائد کے بارے میں ہو یا اعمال و عبادات کے بارے میں ہو یا اخلاقیات کے بارے میں ہو یا معاشرت یعنی گھریلو زندگی، لوگوں سے میل ملاپ والی زندگی کے متعلق احکامات ہو یا معاملات یعنی تجارت، ملازمت، کمائی، بیپار، دکانداری، اس کے متعلق ہو، ان تمام چیزوں کے اندر سے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے کہ آدمی ان تمام چیزوں کے اندر شریعت کے مطابق اپنی آنکھ کو ڈھال سکے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے ایسا سمجھ میں آتا ہے 99%، اگر تھوڑی میں احتیاط کر لوں تو کہہ دوں 98% لوگ ایسے ہیں جو اس کو نہیں جانتے، 1 یا 2% لوگ ہوں گے جو دین کے ان تمام شعبوں کا علم رکھتے ہو اور معتبر ذریعے سے انہوں نے پڑھا ہو اور اس کو سمجھ کر اپنے دلوں میں جمایا ہو اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہو، ایسے شاید 2% لوگ ہوں گے، ورنہ تو 98% لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کچھ باتیں معلوم ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کسی نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، وہ سمجھ رہا میں دین حاصل کر لیا، کوئی اس سے آگے ذرا سی تجوید پڑھ لیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دین کا علم حاصل کر لیا، کوئی اس سے بھی آگے نماز روزے کے چند مسئلے فرائض پڑھ لیا یا واجبات کو پڑھ لیا یا سنتوں کو پڑھ لیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دین کا علم حاصل کر لیا۔ اب اس کے علاوہ جن شعبوں کا ذکر میں نے کیا ہے اس کے بارے میں 98% لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ خبر نہیں۔ بھائیوں بزرگوں، اللہ نے اس کو فرض کیا تھا کہ ہم ان تمام شعبوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر اپنے زمانے کے اندر گشت کرتے تھے، جب وہ امیر المومنین تھے، گشت کرتے تھے رات کو اور پھر گشت کرتے تھے دن کو۔ دن میں جو گشت ہوتا تھا وہ بازاروں میں گشت ہوتا تھا، امیر المومنین اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ہاتھ میں کوڑا رکھ کر بازار کا گشت کیا کرتے تھے، اور بازار میں جانے کے بعد
کوئی نئی دکان یا کوئی نیا آدمی وہاں بیٹھا ہوا نظر آتا جس کو حضرت عمر نے پہلے وہاں نہ دیکھا ہو، اس سے جا کر پوچھتے کیا تو نے کسی جگہ پر جا کر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر تجارت کے مسائل کو سمجھا ہے؟ اس کے مسائل کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کی ہے؟ تجارت کسے کہتے ہیں؟ بیپار کرنے کا اصول کیا ہے؟ اس کے اندر حلال کیا چیز ہے؟ اس کے اندر حرام کون سی چیزیں ہیں؟ کس طریقے سے بیپار کرنا چاہیے؟ شریعت نے اس کے مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ کیا تو نے کسی عالم کے پاس میں جا کر کسی جگہ پر جا کر یہ علم حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر وہ کہتا کہ میں نے نہیں کیا ہے تو حضرت عمر اس کے اوپر کوڑے لگاتے اور کہتے تیری دکان بند کر، جا کر کسی عالم کے پاس میں بیٹھ اور اس کے پاس سے یہ مسائل حاصل کر۔ جب تو اس کے اندر جو ہے کامل ہو جائے، معلومات کا ذخیرہ تیرے پاس میں جمع ہو جائے، حلال حرام کے مسائل اچھی طرح سمجھ لے، تو تب بیپار کے لیے یہاں پر آنا اور تیرے لیے گنجائش ہو۔ یہ تھا حضرت عمر کے دور میں۔ کوئی ایسا آدمی جو دین کو نہ جانتا ہو، دین کے مسائل کو نہ جانتا ہو، اور خاص طور پر بیپار کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں جانکاری نہ رکھتا ہو، حضرت عمر اسے دکان لگانے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہاں دکان لگانے کی لائسنس جو ہوتی تھی، وہ لائسنس یہ تھی کہ وہ دین کا علم حاصل کر کے آیا ہو۔ اگر دین کا علم اس کے پاس موجود ہے تو اسے دکان کھولنے کی لائسنس ملتی، اور اگر یہ نہیں ہے تو اسے دکان کھولنے کی لائسنس نہیں ملتی۔ لیکن آج سوچ لیجئے بھائیوں، ہم دنیا کے اعتبار سے تو لائسنس لینے کی کوشش کرتے، بہت ساری دکان کھولنے پر، بہت سارے معاملات کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے پابندی ہے، قانون لگایا ہوا ہے کہ لائسنس ہونا چاہیے۔ فلاں قسم کا کاروبار کرو یا فلاں قسم کی دکان کھولو تو تمہیں لائسنس لینے کی ضرورت۔ اب وہاں پر لوگ لائسنس لینے کے لیے وہ جو ضروریات ہیں، جو سرٹیفکیٹ ان کو چاہیے، جو اصول و ضوابط ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں اور جا کر سند حاصل کرتے ہیں، لائسنس لے کے آتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں، ہمارا دین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ تم دکان کھولنے سے پہلے علم دین حاصل کرو، حلال و حرام کی تمیز کا علم حاصل کرو، اچھے اور برے کا فرق کیا ہے اس کو جانو، کون سا کاروبار جائز، کون سا کاروبار ناجائز، کون سے طریقے سے کاروبار جائز، کون سے طریقے سے کاروبار ناجائز، اس کے اندر کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، یہ سب کچھ جانے بغیر کسی کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دنیا کا کوئی لائسنس لے لیا، یہ دکان کی لائسنس دنیا کی ہو گئی، آخرت کی لائسنس کیا ہے؟ علم دین۔ اب وہاں قیامت میں جائے گا بیپاری، اللہ اس سے پوچھیں گے بیپار کرتا تھا لیکن تو نے لائسنس بھی حاصل کیا تھا ہمارے سے، یعنی یہ کہ دین کا علم حاصل کیا تھا کسی عالم سے، سمجھا تھا، مسائل کو سمجھا تھا؟ اگر نہیں تو وہاں پر ظاہر ہے جیسے دنیا کے اندر دنیا کا لائسنس نہیں ہوتا، گرفتار کر لیا جاتا ہے یا اس کے لیے جو ہے اس کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اسی طریقے پر جو وہاں پر جائے گا اور وہاں پر اس کے پاس علم دین کا لائسنس نہیں ہوگا تو وہاں پر اس کے ساتھ مسائل پیش آئے۔ تو بھائیو، یہ ہے علم دین کے حاصل کرنے کا مطلب کہ تمام شعبوں کا علم حاصل کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے شادی کے مسائل معلوم کرنا ضروری۔ جب نوجوان شادی کے لیے بندوبست کر رہا، لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہے، لڑکی کو ڈھونڈنے سے پہلے علم دین کو تلاش کرنا ضروری۔ وہ جائے کسی عالم کے پاس اور وہاں پر بیٹھ کر جو کتاب النکاح کے مسائل ہیں، شریعت میں ہر چیز موجود ہے، جہاں آپ کتابوں میں پڑھیں گے کتاب الطہارت، طہارت کے مسائل، کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل، کتاب الصوم، روزے کے مسائل، کتاب الزکات، زکات کے مسائل، کتاب الحج، حج
کے مسائل وہیں پر آپ کو دکھائی دے گا. کتاب النکاح، نکاح کے مسائل وہیں پر آپ کو دکھائی دے گا. باب المعاشرہ، باب المعاشرۃ مع النساء، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، شادی کیسی کرنی چاہیے، شادی کے بعد کیا ہونا چاہیے، بیوی کا حق جو ہے بیوی کا حق شوہر پر کیا ہوگا، شوہر کا حق بیوی پر کیا ہوگا. یہ تمام کے تمام مسائل بھی بیان کیے گئے. اور جہاں یہ مسائل آپ کو ملیں گے وہیں پر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ معاملات کے مسائل کیا ہیں، حلال و حرام کے مسائل کیا ہیں، معاملات کے مسائل کیا ہیں، تجارت کے مسائل کیا ہیں. اس کے لیے بھی ابواب در ابواب آپ کو میسر آئیں گے اور ملیں گے. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو پڑھا اور ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کی؟ میں نے تو کہہ دیا 98% لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بالکل نہیں جانتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی شادی کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ شادی کے مسائل کو پڑھے. کسی عالم کے پاس میں جائے، مدرسے میں جائے، بتائے میں شادی ہونا ہوں، شادی میری ہونے والی ہے، اب میں دین کا یہ شعبہ جاننا چاہتا ہوں، لہذا کتاب النکاح پڑھے، اس کے تمام مسائل پڑھے، کتاب المعاشرت اور اس معاشرت کے آداب اور اس کے احکام کو حاصل کرے، بیوی کے حقوق معلوم کرے، بچوں کے حقوق معلوم کرے، تربیت کے اصول معلوم کرے، بچے کو تربیت کیسے دی جاتی ہے وہ بھی سیکھے. اس لیے کہ شادی ہونے کے بعد نمبر آتا ہے بچے پیدا ہونے کا. اب شادی کی ہے، اس کے بعد بچہ آئے گا، بچے کی تربیت کیسے ہوگی، بچے کو کیا دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ادب سے زیادہ بہترین کوئی تحفہ نہیں دیا. اگر کوئی باپ کسی بچے کو تحفہ دے، تحفے تو بہت ہیں، کپڑے بنا دیا اور اس کے لیے اور مختلف قسم کا ساز و سامان لا کے رکھ دیا، اس کے کھیلنے کا کودنے کا سامان جمع کر دیا، اس کی دل بہلائی کے اسباب لا کے اس کو دے دیے، اس کو گھڑی دے دی، اس کو جو ہے اور کچھ اس طرح کی چیزیں اس کو دے دی جس سے کہ اس کا دل خوش ہو جائے. یہ سب اپنی جگہ پر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی باپ نے اپنے بچے کو ادب سے زیادہ یعنی علم اور ادب سے زیادہ کوئی تحفہ نہیں دیا. اگر کوئی باپ بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ علم کا تحفہ ہے، وہ ادب کا تحفہ ہے. اسے ادب سکھائے، سلیقہ سکھائے، تہذیب سکھائے، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ اور مختلف آداب، زندگی گزارنے کے اصول. یہ آدمی جو اس بچے کو یوں تربیت کر رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے میں نے اپنے بچے کو سب سے بہترین تحفہ دیا ہے. چاہے اس نے پیسہ نہیں دیا ہو یا اور کوئی چیز نہ دی ہو. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں ایک آدمی جب شادی ہونا چاہتا ہے علماء لکھتے ہیں یہ سب اس کے لیے جاننا ضروری ہے. اب جو نوجوان شادی ہونے کے لیے مختلف اسباب، مختلف تدبیریں، مختلف کوششیں، مختلف ساز و سامان جمع کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تم نے کبھی اس بات کا بھی سامان پیدا کیا کہ مجھ کو علم آ جائے، بیوی کے ساتھ رہنا آ جائے، معاشرت کے اصول مجھ کو معلوم ہو جائے، بچے ہوں تو ان کی تربیت کرنا میں جان لوں. تربیت نہ ہونے کا انجام یہ ہے جو اس وقت کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے ناکارہ گلی گلی کوچے کوچے گھومتے پھر رہے ہیں اور ان کی زبانوں پہ برائی ہے، ان کو بری عادتیں، بری لتیں لگی ہوئی ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، گالی پک رہے ہیں، آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. تہذیب و شائستگی کا نام نہیں ہے، نہ کپڑے پہننے آتا ہے، نہ کپڑا دھونا آتا ہے، نہ میل کچیل اتارنا آتا ہے، نہ کسی سے ملنا اور جلنا آتا ہے. حتیٰ کہ مسجد میں آئیں گے تو مسجد کا ادب تک ان کو نہیں ہے. وہ بچے گلیوں میں کوچوں میں گھومتے چلے جاتے ہیں. ان کے ماں باپ نے کبھی یہ علم حاصل نہیں کیا جو شریعت نے مستقل ابواب کے تحت ہم کو دیا. اگر وہ
شادی سے پہلے اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے سلسلے میں علم حاصل کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے، معاشرت والی زندگی، بیوی والی زندگی، ازدواجی زندگی یہ کیسے گزاری جاتی ہے، اور جب بچے پیدا ہوں تو ان کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ بچے ہیں سگریٹ پی رہے، بچے ہیں نشہ کر رہے۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ، چھوٹے چھوٹے بچے، یہاں تک کہ لڑکیاں، نوجوانوں کا تو کہنا کیا، میں تو بچوں کی بات بول رہا ہوں، نوجوان تو اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ نشے بازی کے عادی ہو چکے، ایسی ایسی چیزوں سے نشہ جس کا کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوائیاں استعمال کر رہی ہیں نشے کے لیے، کچھ ٹانکس پی رہے ہیں نشے کے لیے، کچھ زہر تک کھا رہے ہیں نشے کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہماری مستقبل کا یہ سامان تھا، یہ بچے امت مسلمہ کا مستقبل ہے، ان کو آگے چل کر بہت بڑا کارنامہ انجام دینا تھا۔ اور جو اس سے پہلے لوگ گزرے ہیں وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں اس وقت میں محنت کیے ہوتے، اس وقت میں ان کے دلوں کو دماغوں کو بنایا ہوتا، ان میں اچھے اخلاق عادات پیدا کیے ہوتے، آج یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج نظر آ رہی۔ کتنے نشے باز ہیں، کتنے بے نمازی ہیں، کتنے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، کتنے لفنگے بنے ہوئے ہیں اور کتنے جو ہے راؤڈیزم پہ جا چکے ہیں۔ اور ہمارے ہی یہ بچے ہماری نسلوں کے جو ہے ہماری نسلوں کے لیے مستقبل کا سامان تھا، لیکن یہ ہمارے مستقبل کا سامان اس قدر گیا گزرا ہو گیا، ان سے کوئی امید باندھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ان کے اندر چور بھی ہے، ان کے اندر ڈاکو بھی ہے، ان کے اندر شرابی بھی ہے، ان کے اندر کبابی بھی ہے، ان کے اندر زناکار بھی ہے، ان کے اندر فحاش بھی ہے، ان کے اندر مختلف قسم کے جرائم والے بھی ہیں، اور پکڑے بھی جا رہے ہیں، امت کو رسوا بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے بھائیو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کی تربیت نہیں کی گئی۔ اگر ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہوتی، ان کے ماں باپ نے ان کو علم دیا ہوتا، ان کے ماں باپ نے ان کو عقل سے نوازا ہوتا، ان کے ماں باپ نے ان کو ادب سکھایا ہوتا، تہذیب و شائستگی سے آراستہ کیا ہوتا، قرآن پڑھایا ہوتا، حدیث پڑھائی ہوتی، اور دنیا کا بھی علم ان کو دیا ہوتا، ان کے دین اور دنیا دونوں بنتے چلے جاتے، آج وہ امت کا وہ سرمایہ ہوتا جس پر پوری امت فخر کر سکتی تھی۔ یہ ہمارے ہی بچے، لیکن آج ان کی صورتحال یہ، مسجد میں آنے والے تو یہ چند لوگ ہیں، جمعہ کے دن وہ بھی اتنے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن بھائیوں اس کے علاوہ اور دنوں کے اندر سوچ لیجئے امت کہاں ہے، نمازی کہاں ہے، نماز پڑھنے والے کدھر چلے جاتے ہیں، ڈھونڈنے سے بھی آپ کو میسر نہیں آتے، ملتے نہیں۔ حالانکہ یہی امت کے افراد ہیں جو جمعہ میں اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں اور دنوں کے اندر اور اوقات کے اندر نہیں ملتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر انتہائی کمیاں، انتہائی کوتاہیاں، بہت ہی زیادہ لاپرواہیاں، غفلت کاری ہے، جس کی بنا پر یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ بھی، ایک مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا ضروری۔ وہ آیت کریمہ آپ کو سنائی تھی جس میں اللہ کا ارشاد ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ ابھی جو صورتحال میں نے پیش کی، اور یہ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کا حال کیا ہے، کیا صورتحال باہر پیش آ رہی ہے۔ یہ جو صورتحال بنی ہوئی، یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم والا بنا چکے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، فحاشی عریانی والے، چور کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، نشے باز قسم کے لوگ، اور یوں ہی جو ہے بیکار زندگی کرنے والے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنی زندگیوں کو بیکار کر رہا ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ دین کا تو ہے ہی، وہ دنیا کا بھی نہیں، کما نہیں سکتا،
सो के गुजारता है, दिन भर सो के उसकी जिंदगी गुजर जाती है, रोडों पर सड़कों पर बैठ कर जिंदगी हो जाती है, कहीं अपने साथियों में बैठकर गपशप करते उसकी जिंदगी गुजर जाती है, उसे एहसास तक नहीं होता। और इनके अंदर बहुत से वो लोग हैं जो शादीशुदा भी हैं। मेरे पास केसेस आते, मैं उसकी रोशनी में आपको बता रहा हूं कि लड़का शादी कर चुका लेकिन घर को नहीं आता, उसकी बीवी रात रात इंतजार करती रह जाती। वो कहां जाता है? क्लब की जिंदगी गुजारने के लिए जाता है। उसकी बीवी यहां पर सिसक रही है, यहां पर रोते हुए है, पूरी रात इंतजार में गुजार रही है, अपनी ख्वाहिशात को दबाए बैठी हुई है, और वो शादी करने के बाद उसको यहां पर यूं कैद खाने में डाल दिया और खुद आजाद होकर क्लबों की जिंदगी, लापरवाही की जिंदगी, बेहयाई की जिंदगी, फहाशी उरियानी की जिंदगी गुजारने के लिए चला गया। आप बताओ कि ऐसी औरतें आती हैं दारुल क़ज़ाओं में उलमा के पास या और किसी जगह पर कि अल्लाह का वास्ता इस मर्द से हमको छुटकारा दे दो, इस मर्द से हमको छुटकारा दे दो, हम इसके साथ रहना नहीं चाहते। पूरी पूरी रात सिसकते हुए तकिए पर सर रखे हमारी गुजर जाती है और उसका नाम निशान नजर नहीं आता। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने शादी तो कर ली, शादी करने के बाद बच्चा भी उनके यहाँ हो गया, लेकिन एक पैसा वहां खर्च करने के लिए नहीं देगा। कहां गुजारता है, कहां उड़ाता है। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने शादी की और कोई काम धाम नहीं, बस वैसे ही तड़खा रहे हैं, वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं, कमाई नहीं करते और इधर उधर बहकते हुए, इधर उधर बैठते घूमते हुए अपनी जिंदगी को तबाह करते जा रहे हैं। और बात वो भी हैं जो कमाई करते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं देते, अपनी बीवी को नहीं देते, और घर के बसाने के लिए उनके पास में कोई सूरत नहीं है। वो कमाकर कहीं और ले जाकर उजाड़ देते। मालूम ये हो रहा है कि उम्मत के अंदर किस कदर बड़े बड़े मसाइल हैं। ये एक दो इक्का दुक्का वाकयात नहीं, ऐसे सैकड़ों वाकयात, बल्कि अगर कहा जाए तो लाखों वाकयात हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं शादी करने के बाद लड़की को यहां छोड़ा और खुद कहीं बाहर पहुंच गए, कोई रास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। शादी क्यों की? शादी कर उसको यूं मजबूर करने की क्या जरूरत? अगर उसको तमीज सिखाई गई होती और उसको इल्म दीन सिखाया गया होता, अल्लाह का डर उसको बताया गया होता, तहजीब और शाइस्तगी सिखाई गई होती, अखलाक का दर्स उसको दिया गया होता, उसके अंदर तालीम और ताल्लुम और तरबियत के अनासिर पैदा किए गए होते, आज ये सूरत हाल न होती। लेकिन भाइयों, ऐसे हजारों हजार वाकयात उम्मत मुस्लिमा के अंदर पैदा हो चुके हैं। इन सब की बुनियादी वजह यह है कि दीन से, अदब से, अखलाक से, अल्लाह से, रसूल से, आखिरत से दूरी और बोझ। लिहाजा हम सब की जरूरत है, अगर आप आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को बेहतरीन बनाना चाहते हो, आप बनाओ डॉक्टर, कोई मना नहीं है, लेकिन ऐसा डॉक्टर अल्लाह के लिए न बनाओ जो अल्लाह पर एतराज करता हो। डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर वो जो अल्लाह का गुलाम, इंजीनियर वो जो अल्लाह का गुलाम, बैरिस्टर हो जो अल्लाह का गुलाम, इसी तरह साइंटिस्ट हो जो अल्लाह का गुलाम। तमाम उलूम और फनून पाओ, वो भी पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उसके रिश्ते को अल्लाह से जोड़ो। जब ये दोनों चीजें आएंगी, उम्मत का मुस्तकबिल संभलेगा, उम्मत का मुस्तकबिल संवरेगा और उम्मत किसी उन लोगों पर एतमाद कर सकेगी और फख्र कर सकेगी। आज जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ताबे है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। बयानात तो बहुत हो रही, मैं 40 साल से बयान कर रहा हूँ, यहाँ पर 40 साल हो गए तकरीबन, यहां मेरे आए हुए 40 साल हो गए। कभी कभी ना बयान किया हो, वो शायद 1-2-4 महीने निकाल लीजिएगा या 1 साल निकाल दीजिए। कभी किसी जरूरत से, बीमारी से, कहीं जाने से नहीं किया बयान,
اب وہ 1 سال نکال دینے کے بعد جو بچے گا وہ سب کا سب بیان کیا ہے، یعنی 30 پر 9 سال بیان کیا جمعہ میں۔ اب یہ 30 پر 9 سال یہ میرا ایک، اس کے علاوہ کتنے علماء ہیں، کتنے مساجد ہیں، سب جگہ بیان ہو رہا ہے، علماء بیان کر رہے ہیں، اور مختلف انداز کے جو ہے چیزیں آتی ہیں، تقریبات آتی ہیں، بیانات سنتے اور سناتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی جنبش نہیں پیدا ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد، شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کا بیان جو ہوتا تھا اس کا حال یہ تھا کہ عشاء کے بعد بیان شروع ہوتا تو فجر کی اذان تک بیان چلتا تھا، اور ایسا زبردست بیان ہوتا تھا، اور ان کا لب و لہجہ بھی ایسا تھا، اور اس کے اندر ایسے حقائق کو بیان کرتے تھے، حقائق کے ساتھ درمیان میں لطائف بھی ایسے بیان کرتے تھے کہ سننے والوں میں سے ایک بھی اٹھ کے نہیں جاتا۔ ایسے زبردست تعلیم فاضل اور امیر شریعت اپنے زمانے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد مردوں کو سنائی دیتا ہے یا نہیں سنائی دیتا؟ کیا پوچھا؟ کہ جب آدمی مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کو کچھ سنائی دیتا ہے کہ نہیں سنائی دیتا؟ تو حضرت کو بڑا جوش آ گیا، بڑے جوش کے لہجے میں انہوں نے کہا ارے تم مردوں کی بات پوچھ رہا ہے، دیکھ میں تو زندہ ہوں، مجھے کیا خبر مردے سنتے کہ نہیں سنتے؟ تو بھی زندہ ہے، تجھے کیا خبر کہ مردے سنتے کہ نہیں سنتے؟ جب تم مر جائے تو سنائی ہے تو سن لینا، نہیں سنائی تو پڑے رہنا۔ یہ کہا کہ جب تم مر جائے تو سننے آیا تو سن لینا، نہیں سنائی دیا تو پڑے رہنا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا تو مردوں کی بات پوچھ رہا ہے، میں زندوں کے قبرستان میں 40 سال سے اذان دے رہا ہوں، کوئی زندہ بھی نہیں سن رہا ہے۔ یہ حال ہے آج، میری 40 والی بات پر وہ 40 والی بات مجھ کو یاد آ گئی کہ ہم سننے کے تو عادی ہیں لیکن عمل کے عادی بنیے۔ میں نے ابھی جو بیان کیا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگ اگر اس کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم علم دین حاصل کریں گے، اپنا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے کچھ نہ کچھ اس کے لیے لگائیں گے، آج ہی سے ہم اس کے لیے تیاری کریں گے، تو بھائی یہ پوری مجلس اگر تیار ہو جائے، اس کا انتظام کرنا شروع کر دیں، آج ہی سے اس کا انتظام ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ نماز کے بعد ذرا نام دکھا دیجیے گا، پتہ چل جائے گا آپ کے انشاءاللہ کا حال، انشاءاللہ کی کون سی قسم ہے۔ انشاءاللہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک انشاءاللہ برکتی، ایک انشاءاللہ حرکتی، اور ایک انشاءاللہ سوماری۔ سوماری انشاءاللہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو نہیں کرنا ہے، یعنی دل میں رکھا نہیں کرنا انشاءاللہ، منہ سے کیا بولتے ہیں انشاءاللہ، دل میں ہوتا ہے نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ کرنے کے جذبے سے بولتے ہیں انشاءاللہ، یعنی ضرور کریں گے، ایسے کم ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف برکت کے لیے بولتے ہیں، ان کو کرنا نہیں کرنے سے کوئی تعلق نہیں، بس جناب انشاءاللہ، برکت کا انشاءاللہ۔ تو برکتی، حرکتی، سوماری 3 قسم کا انشاءاللہ ہے۔ آپ سوماری انشاءاللہ میں نہیں، حرکتی و برکتی انشاءاللہ میں شامل ہو جائیے، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔